جی بالکل، جو ایران پر جو اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ حملہ تھا اور اب یہ جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کے منفی اثرات جنگ کے پوری دنیا پر جو ہیں وہ ہوں گے، اور جو خطہ ہے جو کہ مشرق وسطیٰ ہے اور پاکستان جو ہے اس پر اس کے منفی اثرات جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں آئندہ کچھ دنوں میں کوئی خاص کیا تبدیلی آنے والی ہے جو کہ عوام کے لائف سٹائل کو جو ہے وہ چینج کرے گی، اور اس پر جو ہے ورکنگ بھی ہو رہی ہے، اور جو ہمارے معتبر سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جس طرح کرونا کا ٹائم تھا اس طرح کا جو ہے واپس کوئی سسٹم آ رہا ہے تاکہ جو سڑکوں پر کم سے کم گاڑیاں آئیں اور توانائی کی جو ہے وہ بچت ہو۔ اس سلسلے میں جو روزانہ کی بنیاد پر جو کہ میٹنگ لی جا رہی ہے، وفاقی وزراء اس پر بیٹھتے ہیں، جس میں وزیر خزانہ ہوتے ہیں، وزیر پیٹرولیم ہوتے ہیں، پاور ہوتے ہیں، اور اس طرح دیگر وفاقی وزراء اور سیکٹریز بیٹھتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے ایندھن کا کیا سٹاک ہے، ڈیزل اور پیٹرول کا کیا سٹاک ہے، اور اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو اب جو چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو تجویز جو اس کمیٹی نے جو سفارشات مرتب کی ہیں اس میں کچھ جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن چھٹی کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہفتے میں 2 دن چھٹی دی جائے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں اور سرکاری دفاتر میں بھی، اور اس کے ساتھ ورک فرام ہوم کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ گھروں سے بیٹھ کر جو ہے اپنے دفتری یا اپنے اسکول آن لائن کلاسز کی بات کی جا رہی ہے کہ جو طلبہ ہیں وہ آن لائن جو ہے وہ ایگزام دیں یا ان کے جو بھی کلاسز ہیں وہ لیں، تاکہ سڑکوں پر جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ کم سے کم ہو اور جو ایندھن جو ہے وہ کم سے کم استعمال ہو۔ دوسری طرف جو کہ سٹاک کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس جو پیٹرول اور ڈیزل اور دیگر جو ایندھن ہے اس کا سٹاک کیا ہے، اس حوالے سے کچھ منفی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسی کوئی صورتحال پہلے بھی جب آئی تو ایک تو ہمارے جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو ذخیرہ اندوز جو ہورڈنگ کا جو مافیا ہے وہ بہت سرگرم ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جو اوگرا اور جو دیگر جو اتھارٹیز ہیں ان کے مطابق ملک میں اس وقت 28 دنوں کا جو ایندھن ہے وہ موجود ہے، پیٹرول اور ڈیزل کا سٹاک موجود ہے، اور اس کو جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف چونکہ جنگ ہے اور جو اس میں جو ابنائے حرمز کی جو بندش ہے اس نے جو سپلائی چین کو جو متاثر کیا ہوا ہے، اور اس سے 2-3 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے جو پیٹرول اور ڈیزل کے جو ریٹس ہیں وہ آسمان کو پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو عوام کے لیے ایک بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 30 سے 60 روپے فی لیٹر کے درمیان جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے۔ یہ کمیٹی یہ بھی سفارش کر رہی ہے کہ جو اب پاکستان میں ہر 15 دنوں بعد جو ہے پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ چینج ہوتی تھی، لیکن اب یہ جو ہے ہفتہ وار پر لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہر ماہ کے بعد جو ہے قیمتیں چینج ہوتی تھیں، اور جس طرح کہ پچھلے کوئی 1.5 مہینے میں جو ہے مطلب کہ جنوری سے اگر ہم دیکھیں تو جو کیلکولیشن جو آئی تھی اس میں 23 روپے فی لیٹر جو ہے ڈیزل کی قیمت میں جو ہے اضافہ ہوا، اور اس طرح جو ہے 13 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ رف فگر آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ ایک نیشنل ایکشن پالیسی جو ہے فریم ورک بنایا جا رہا ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر چیف سیکرٹریز آن بورڈ ہیں کہ ہمیں ایکشن پلان مرتب کرنا ہے کہ کیسے ہم نے اس ہنگامی صورتحال میں، جنگی صورتحال میں ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے تاکہ توانائی کی بھی بچت کم سے کم، توانائی کی بچت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ ایک اور جو ہے ایک بری خبر یہ ہے کہ جو ایل این جی کا جو معاملہ ہے، ایل این جی کی سپلائی بھی کافی زیادہ جو ہے متاثر ہوئی ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو یہ اس پہ جو ہے سب سے اہم جو چیز ہے کہ جو کشیدگی جو ہے طویل ہونے کے باعث جو یہ معاملات چل رہے ہیں اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور خام تیل اور ریفائنریز جو شدہ جو پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی جو یومیہ کھپت اور دستیاب جو کوٹا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور تمام جس میں جو ہے فریٹ اور انشورنس لاگت، شپنگ روٹس اور اہم جو ہے بحری گزرگاہوں کی صورتحال کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کیونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سعودیہ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، جو سورسز بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو الٹرنیٹ روٹ سے ہماری جو سپلائی چین ہے اس کی ایندھن کی وہ متاثر نہ ہو، اس حوالے سے جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے سعودیہ سے،
اور سعودیہ نے بھی جو ہے وہ یقین دہانی جو ہے وہ کی ہے، اور اس میں ریڈ سی اور گلف کی جو پورٹس ہیں، جو الٹرنیٹ جو روٹس ہیں، ان کی طرف سے بھی پاکستان جو ہے وہ ایکسس کر رہا ہے کہ وہاں سے آرڈرز لے، لیکن جو بھی یہاں پر جو ہمارے پاس شپمنٹ آئے گی ایندھن کی، اس کا یقینی طور پر ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آئندہ اگر ایک ہفتے میں اگر کل منظوری دی جاتی ہے کہ جو 15 دنوں کی بجائے ایک ہفتے کی مانیٹرنگ کی جائے، تبدیل کی جائے پرائسز، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا۔ لیکن جتنا یہ فرق پڑے گا تو 30 سے 60 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جیسی خبر آتی ہے تو جو ہمارے جو پیٹرول پمپس ہیں اور جو ہماری او ایم سیز ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ ایک شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ پمپس پہ جو ہے وہ ہورڈنگ کر لی جاتی ہے تاکہ جو ہے فیول کی جو ہے دینے کی جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے کہ فیول نہیں ہے پمپس پہ، حالانکہ ان کے جو نیچے سٹوریج ہے وہاں پر جو ہے سٹاک موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آئل لوریز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ سٹاک کیا جاتا ہے، دیگر کافی زیادہ ان کی جو ہے جگہیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس ہورڈنگ کو اور اس ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے، اور وفاق اور صوبے مل کر جو ہے اس پر کام کریں گے، تبھی ہم جو ہے اس سے کچھ جو ہے اس ہنگامی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بچ سکیں گے۔ اب جو سب سے اہم جو خبر ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے جو ہم قطر سے بنیادی طور پر ہم لے رہے تھے ایل این جی، تو وہ بری طرح جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور جنگی حالات کے خاتمے تک پاکستان و قطر سے ایل این جی کی فراہمی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور جو اس مارچ کے ماہ میں ہمارے 8 کارگوز آنے تھے اس میں صرف 2 آ چکے ہیں، اور جو ہمارے 6 جو کارگوز ہیں وہ اب نہیں آئیں گے، وہ پھنس چکے ہیں۔ یہ جو 6 کارگوز ہیں، یہ ایک 7 مارچ کو، ایک 11 مارچ کو، ایک 12 کو، ایک 16 کو، 20 کو اور 21 مارچ کو جو ہے ان کا شیڈیول تھا کہ وہ ایل این جی لے کے وہ پاکستان آئیں گے، لیکن اب ہمیں پاکستان کو جو ہے موجودہ ایل این جی کی لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور جو 20 سے 21 مارچ تک لوڈ شیڈنگ کر کے ایل این جی جو ہے وہ دستیاب جو ہے وہ رہ سکے گی، جو ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ یہ ڈومیسٹک تو یوز ہوتی ہے، رمضان میں بھی چونکہ اس کی کافی زیادہ جو ہے گیس کی کھپت تھی تو اس میں معاملات چل رہے تھے، لیکن اب چونکہ موسم کھل رہا ہے، ہم ونٹر سے سمر کی طرف جا رہے ہیں، تو ڈومیسٹک تو ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کا استعمال جو ہے ہمارے پاور سیکٹر میں بھی ہے، تو جو بجلی کی پیداوار کے لیے بھی ایل این جی کی فراہمی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ صنعتی سیکٹر سمیت دیگر جو شعبے ہیں ان کو ایل این جی کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوگی، تو اب جو ہے ہماری گیس کی جو لوڈ مینجمنٹ بھی کرنی پڑے گی، اور اس سے یقینی طور پر جو بجلی کی جو پروڈیوس ہوتی تھی اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ابھی کے جو سٹیٹس دیکھیں پچھلے ماہ تک کے، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو 1 لیٹر پیٹرول پر جو ہے 125 روپے سے زائد کے جو ہے وہ ٹیکسز اور مارجنز کی جو ہے وہ عوام سے وصولی ہو رہی تھی، اور اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل پر جو ہے وہ 120 روپے ٹیکسز اور مارجنز جو ہیں وہ لاگو ہیں، اور پیٹرول پر اگر اس کے بعد بات کریں تو 84 روپے 40 پیسے فی لیٹر لیوی جو ہے اس سے بھی زیادہ وہ عائد ہے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 76 روپے اور پیٹرول کی فی لیٹر پر 13 روپے 31 پیسے کسٹم ڈیوٹی لی جا رہی ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل کے فی لیٹر پر 2 روپے 50 پیسے جو ہے وہ سپورٹ لیوی جو عائد ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو مارجن ہیں، جو ڈیلرز مارجن ہیں 8 روپے 64 پیسے وہ بھی لیے جا رہے ہیں، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر میں 6 روپے 25 پیسے جو ہے وہ جو ہے آئی ایف ای ایم بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ سیلز ٹیکس الگ سے وصولی ہے ان کی، اور اس کے تمام جو معاملات ہیں۔ اس میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو اصل قیمت ہے وہ اس وقت 160 کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تمام جو اضافی ٹیکسز ہیں، لیویز ہیں، یہ عائد ہیں، لیکن اب حکومت کے لیے یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا کہ یہ جو انرجی جو کرائسس جو کہ آ چکا ہے اور یہ پاس آن ہونا ہے صارفین پر، جو کہ اس کے یوزرز ہیں، اینڈ یوزر ہے، اس سے کیسے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو اضافی جو ٹیکسز کی میں نے جو بات کی، یہ جو ایک فی لیٹر پر جو 125 روپے سے زائد کے جو ٹیکسز ہیں اور مارجنز ہیں، ان میں اگر کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے حکومت کی طرف سے، تاکہ جو بوجھ جو بھی عوام پر آ رہا ہے وہ کم سے کم ہو، تو ایک ہی گزارش ہے عوام سے کہ آپ گھروں پہ زیادہ رہیں،
باہر کم نکلیں اور گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کریں، اور جس طرح بھی تجاویز جو سامنے آئی ہیں کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی آ رہی ہے اور دیگر چیزیں جو ہیں حکومت کرنے جا رہی ہے اقدامات صوبوں سے مل کر، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کیا جو ہے اس بحران اور یہ جو بوجھ جو آ رہا ہے حکومت پر، یہ عوام پر جو ہے پاس آن ہونے سے عوام بچ سکے گی، یا ان کو مہنگے بجلی کے بلوں کی طرح اب یہ جو ایندھن کی اضافی لاگت ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ اور یہ وہ منفی اثرات ہیں جنگ کے جو کہ خطے اور بالخصوص پاکستان پر جو ہے آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر سینیریو ہے اور اس حوالے سے حکومت متحرک ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 28 دنوں کا سٹاک موجود ہے، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ انکریز ہونے جا رہی ہیں۔